السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی مجلس میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جوابات بھی سنیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا جو سوال ہے اس سوال کو بھی سن لیا کریں۔ سب سے پہلا سوال ہمارے ایک بہن نے کیا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم، اگر بالٹی اندر سے اور باہر سے دونوں سائیڈ سے ناپاک ہے اور تر بھی ہے یعنی گیلا بھی ہے تو ایسی صورت میں اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ باہر والے حصے کو صاف کریں گے اور پھر بعد میں اندر والے حصے کو صاف کریں گے تو اندر کی نجاست باہر یا پھر باہر کی نجاست اندر چلی جائے؟ گویا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اگر کوئی چیز بالٹی برتن وغیرہ ناپاک ہے، دونوں سائیڈ سے نجاست ہے، تو ان کو پاک کرنے کا سیدھا اور آسان طریقہ بتلائیں۔ دیکھیے، جب بھی کوئی برتن وغیرہ ناپاک ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی چیز ناپاک ہوتی ہے تو اسے شرعی اصولوں کے مطابق پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسی نجاست ہے جس کا جسم ہے تو ایسی صورت میں اس جسم والی نجاست کو ختم کرنا ضروری ہے، چاہے ایک مرتبہ دھونے سے ہو جائے یا پھر اس سے زائد مرتبہ دھونے کی وجہ سے۔ اور اگر اس نجاست کا کوئی جسم نہیں ہے، مان لیجئے پیشاب کا قطرہ ہے وغیرہ، تو ایسی صورت میں آپ کو 3 مرتبہ اس کے اوپر پانی ڈال دینا ہے اور 3 مرتبہ پانی ڈالنے کی وجہ سے آپ کی وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ اب دونوں طرف سے جو نجاستیں ہیں تو یہاں پر صاف کرنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ باہر والے حصے کو اچھی طرح دھو لیں، کیونکہ اگلا جو پروسیس آپ کرنے جا رہے ہیں باہر کے حصے کو ہی ٹچ کرو گے۔ تو یہاں پر بالٹی کو الٹا کر دیجئے، اس کے اوپر پانی 1 2 3 مرتبہ ڈال کر اچھی طرح صاف کر لیں، پھر بعد میں اندر والے حصے میں بھی 3 مرتبہ پانی ڈال کر اس کو کھنگال کر وہ پانی پھینک دیں۔ دونوں طرف سے آپ کی بالٹی پاک ہو جائے گی۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، اگر کوئی ایسی چیز ناپاک ہو جائے جس کو اٹھانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنا اور باقاعدہ اس کو دھونا ممکن نہیں ہے، ایسی چیز پر کوئی نجاست گر جاتی ہے، جیسے ہمارا ٹیبل ہے، ڈیسک ہے، جس کو عام طور پر اٹھانا اور دھونا ممکن ہوتا نہیں ہے، اس پر اگر نجاست لگ جاتی ہے تو پھر پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کیا 3 مرتبہ شاور کرنے سے، پوچھ دینے سے وہ ٹیبل وغیرہ پاک ہو جائیں گے یا نہیں؟ دیکھیے، آپ نے جس ٹیبل کی طہارت کے بارے میں سوال کیا ہے، اگر وہ ٹیبل لکڑی کا ہے، لوہے کا ہے، ایلومینیم کا ہے، اسٹیل کا ہے، ان تمام چیزوں میں سے کسی بھی دھات کا بنا ہے، وہاں پر کوئی نجاست گر جاتی ہے تو دیکھنا ہے کہ آپ کو وہ ٹیبل ایسا ہے جو نجاست کو اپنے اندر جذب کرتا ہے یا جذب نہیں کرتا۔ اگر وہ چیز نجاست کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے تو پھر اتنے حصے کو دھونا ضروری ہوتا ہے۔ جہاں پر نجاست گری ہے وہاں پر 1 مرتبہ آپ پانی ڈال دیں، چھوڑ دیں، یہاں تک کہ پانی کا جو قطرہ ہے وہ ٹپکنا بند ہو جائے۔ دوسری اور تیسری مرتبہ میں بھی آپ کو یہی کام کرنا ہے۔ اور اگر وہ ٹیبل وغیرہ ایسا ہے جو نجاست کو اپنے اندر سوکھتا نہیں ہے، جذب کرتا نہیں ہے، جیسے گلاس کا ہے، ایلومینیم کا ہے، اور ان کے اوپر کوئی نقش و نگار بھی نہیں ہے، اور اس پر لگنے والی نجاست ایسی ہے جس کا جسم ہوتا ہے، جیسے پخانہ ہے یا پھر لید ہے، گوبر ہے، اس طرح کی کوئی نجاست لگ جاتی ہے جس کا جسم ہے، تو ایسی صورت میں آپ جب اس جسم والی نجاست کو صاف کر لیتے ہیں کپڑے سے یا پھر تھوڑا پانی ڈال کر کسی کپڑے سے اس کو جذب کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی آپ کا ٹیبل اور وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے پاس وہ جو ٹیبل ہے جس پر نجاست وغیرہ گری ہے اور گرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی کپڑے سے صاف کر لیا ہے، چاہے وہ کپڑا گیلا ہو، سوکھا ہو، یہ کوئی میٹر نہیں کرتا، آپ نے کپڑے سے اس نجاست کو صاف کر لیا ہے، یہاں تک کہ اس نجاست کا کوئی بھی اثر آپ کے ٹیبل پر باقی نہیں ہے، تو پھر آپ کی یہ تمام چیزیں پاک ہو جائے گی۔ باقاعدہ دھونا اور باقاعدہ اس کے ٹریولنگ کرنا اور اٹھانا اور اس کو دھو کر کے 3 مرتبہ سکھانا یہ چیز ضروری نہیں ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اس کے بارے میں جتنے بھی شکوک و شبہات تھے وہ سب ختم ہو گئے ہوں گے۔
اگلے دو سوالات ایک صاحب نے کیے ہیں۔ پہلا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا فراک اور قمیض کے ساتھ جینس وغیرہ پہن کر نماز ہو جاتی ہے؟ دوسرا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا لیڈیز گھٹنے تک جو لمبائی والا فراک ہوتا ہے اسے پہن کر اور جینس پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز اس وقت صحیح اور درست ہو جاتی ہے جب وہ اپنے سطر والے حصوں کو چھپا دیں۔ مردوں کا سطر ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک ہوتا ہے۔ اتنا حصہ اگر چھپا ہوا ہے مرد کا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، چاہے وہ کسی بھی چیز سے اس کو چھپا لے۔ اور عورت کا جو سطر ہوتا ہے تو اس کی پوری باڈی، پورا جسم سطر ہوتا ہے، اس کے بال بھی سطر ہوتے ہیں سوائے اس کے چہرے، دونوں ہتھیلیوں اور دونوں قدموں کے۔ کسی بھی چیز سے جب مرد اور عورت اپنے سطر کو چھپا لیتا ہے، نماز کی ادائیگی کر لیتا ہے تو ان کی نماز صحیح اور درست ہو جاتی ہے۔ اس کنڈیشن میں جو کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہے جس نے لانگ فراک پہنا ہے یا پھر شارٹ فراک پہنا ہے اور اسی کے ساتھ جینس پہنی ہے تو اس کی نماز صحیح ہوگی یا صحیح نہیں ہوگی، تو دیکھنا ہے کہ ان دونوں چیزوں کے پہننے کی وجہ سے اس کا سطر اچھی طرح ڈھک جاتا ہے، پراپر اس نے اسکارف بھی پہن لیا ہے، کوئی بال بھی کھلا نہیں ہے، صرف اس کا چہرہ، دونوں ہتھیلیاں کھلی ہے، دونوں پیر کھلے ہیں، باقی پورا جسم ڈھکا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز یقینی طور پر جائز ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو کپڑے ہیں، جینس پہننا ہوا اور اسی طرح شارٹ کپڑے، چست کپڑے پہننا ہوا جس کی وجہ سے جسم کے ابھار نظر آتے ہیں، جسم کے اوپر جو پردے کا انتظام کیا جانا چاہیے تھا وہ انتظام صحیح طرح سے ان کپڑوں کی وجہ سے ہوتا نہیں ہے، اس لیے یہ کپڑے پہننا کسی بھی خاتون کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو جینس وغیرہ ہوتی ہے اس میں مردوں کی مشابہت بھی لازم آتی ہے، اس لیے خاتون کے لیے مردوں کے جیسے لباس پہننا، ان کے جیسے پینٹ اور ٹی شرٹ کا پہننا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ کبھی پہن لیا ہے اور نماز پڑھی ہے تو نماز ادا ہو جائے گی، کراہت ضرور ہوگی۔ اگلا سوال پٹھان الیاس صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میت کے گھر کھانا کھانا کیسا ہے؟ بہت ساری جگہوں پر میت کو دفنانے کے بعد کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، یہ کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جس جگہ کسی کا انتقال ہوا ہے تو اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، اڑوس پڑوس والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہمسائے ہوتے ہیں، ان کے پڑوسی ہوتے ہیں، وہ لوگ کھانا تیار کرتے ہیں۔ یہ واقعتاً اخلاقی ایک فریضہ لوگوں پر ہے کہ جس آدمی کے یہاں پر مصیبت پڑی ہے، چونکہ وہ لوگ اتنے محو ہو جاتے ہیں، اپنے غم کے اندر اس طرح وہ نڈال ہو جاتے ہیں کہ انہیں کھانے پینے کی کوئی فکر ہوتی نہیں ہے، تو یہاں پر اڑوس پڑوس والے لوگ جو کھانا بناتے ہیں وہ میت کے گھر والوں کے لیے بناتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ محلے والے لوگ زیادہ کھانا جب تیار کرتے ہیں تو وہ باہر سے اور دور سے آنے والے مہمانوں کی نیت سے بناتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو مہمان دور دراز سے آتے ہیں ان کو کھانے کی گنجائش ہے، اور کسی مقام پر یہ سمجھ میں آئے اور لوگ خود اعلان کریں جنہوں نے کھانا تیار کیا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی مرحوم کے متعلقین ہیں، چاہے وہ علاقے سے ہوں، علاقے باہر کے ہوں، ٹریول کر کے آئے ہوں یا پھر یہاں کے رہنے والے ہوں، سب کے لیے کھانا ہے، تو پھر ایسی صورت میں سب لوگ کھا بھی سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو طرز ہے اس طرز کو لازمی اور ضروری سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگلا سوال ایک خاتون نے کیا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میرے گھر میں جو واشنگ مشین ہے وہ شرعی طریقے سے کپڑے کو پاک نہیں کرتی ہے، گھر والے ناپاک کپڑے کو نکال کر بالٹی میں رکھ دیتے ہیں، پھر اسی بالٹی سے لوگ غسل بھی کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو ٹچ بھی کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا تمام چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں اور وہ کپڑے جن جن جگہوں پر رکھے گئے ہیں وہ تمام جگہیں ناپاک ہو جاتی ہیں؟ میں بہت زیادہ پریشانی میں ہوں، جلدی رپلائی کر دیجیے۔ آپ نے بہت لمبا اور تفصیلی سوال کیا ہے جس سے یہ بات جھلک رہی ہے کہ آپ کے یہاں پر طہارت، پاکی اور ناپاکی کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط نہیں برتی جاتی ہے۔ تو پہلی فرصت میں آپ گھر والوں کو دینی تعلیم دلوائیں، گھر میں کوئی بھی مسائل کی کتاب ہے، فضائل کی کتاب ہے، ان کتابوں کا مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیں، تمام لوگوں کو احکام اور مسائل سمجھائیں
طہارت، پاکی، نجاست، عبادات، ان تمام چیزوں کے کیا احکامات ہیں، ان احکامات کی تعلیم دینے کی فکر کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الطہور شطر الایمان، جو پاکی ہے، طہارت اور صفائی ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ خیر، آپ نے اس مشین کا تذکرہ کیا ہے جہاں پر آپ کے کپڑے صحیح طرح سے نہیں دھلے جاتے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ کپڑوں کو صحیح طور پر دھونے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی کپڑے پر دو قسم کی نجاست ہو سکتی ہے، یا تو وہ نجاست دکھنے والی ہوگی یا پھر نہ دکھنے والی ہوگی۔ اگر نجاست دکھنے والی ہے تو اس نجاست کو ختم کر دینا، 1 2 3 4 5 جتنی مرتبہ میں بھی وہ دھو کر کے ختم ہو سکتی ہے، اتنی مرتبہ دھو کر ختم کرنا ضروری ہے۔ اور کوئی نجاست ایسی ہے جو آنکھوں سے دکھنے والی نہیں ہے، پیشاب ہے، گندا اور ناپاک پانی ہے، تو اس کو 3 مرتبہ دھونے سے آپ کا کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ آپ کے یہاں پر جو واشنگ مشین ہے تو وہاں پر یہ چیز، اس طرح کے نجاست بھرے کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر قسم کے جو ناپاک کپڑے ہیں پہلے ان کو باہر سے ہی اس نجاست کو ختم کر دیں، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ واشنگ مشین میں دھو لیں۔ کپڑا ڈالنے کے بعد اوپر سے پانی چلا دیں، جب اچھی طرح اندر دھل جائیں، اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ نیچے سے نکل جائیں، اور اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ اندر کے اندر سوکھ لیا جائے یا پھر ان کپڑوں کو نچوڑ لیا جائے، تو دوسری مرتبہ آپ کو یہی کام کرنا ہے، تیسری مرتبہ میں بھی یہی کام کرنا ہے۔ جب 3 مرتبہ آپ کے کپڑوں کو دھو لیا جائے تو آپ کے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ جب وہ نچوڑ دیے گئے ہیں، اب ان میں کوئی بھی پانی کا قطرہ نہیں ہے، تو ان کپڑوں کو نکال کر آپ کسی بالٹی میں رکھیں، کسی ٹب میں رکھیں اور کسی جگہ پر رکھیں، کوئی بھی چیز ناپاک ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے کپڑے اب شرعی طور پر پاک ہو چکے ہیں۔ خامخواہ اگر آپ اس طرح کا شک کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ کپڑے پاک نہیں ہوئے ہوں، تو اس طرح کے شک اور وہم کرنے کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری مصیبتیں اور تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ واقعتاً اگر آپ کے واشنگ مشین میں اس طرح کا کام نہیں ہوتا ہے، یعنی جو نجاست ہے مکمل طور پر ختم ہوتی نہیں ہے، پانی کو نکالا نہیں جاتا ہے اور 3 مرتبہ دھویا نہیں جاتا ہے، تو پھر ایسا طریقہ لوگوں کو بتلائیں، گھر والوں کو سکھائیں اور انہیں ترتیب اور تعلیم دیں۔ اور اگر لوگوں نے سمجھا نہیں ہے، پھر بھی نجاست بھرے کپڑوں کو کسی بالٹی وغیرہ میں ڈال دیا ہے، تو ایسی صورت میں اس بالٹی کی تری آپ کے ہاتھ پر آ گئی اور پھر یہی تری آپ کے کپڑے پر یا ڈیسک، ٹیبل، کمپیوٹر، موبائل، لیپ ٹاپ پر آ گئے ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ حصہ جہاں پر گیلا لگا ہے وہ حصہ ناپاک ہوتا ہے۔ اگلا سوال صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر کوئی بس یا ٹرین وغیرہ میں سفر کر رہا ہے تو اس میں رش ہونے کی وجہ سے نامحرم سے ہاتھ وغیرہ ٹچ ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں گناہ ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں زندگی کی جتنی بھی ضروریات اور لوازمات والی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں عافیت کے ساتھ نصیب فرما، اس کے اندر آپ کی سواری بھی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر آپ کا گھر اور مکان بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر آپ کے اچھے سے اچھے کپڑے بھی آ جاتے ہیں۔ تو خیر، یہ جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کے حصول کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور جب سفر کا آپ نے ارادہ کر لیا ہے ٹرین سے، بس سے وغیرہ، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کریں اور بسم اللہ کہہ کر سفر سٹارٹ کر دیں، شروع کر دیں۔ کوشش کریں کہ آپ ایسی جگہوں پر سفر کیا کریں، ایسی گاڑیوں سے سفر کیا کریں جہاں پر ریزرویشن کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں پر زیادہ بھیڑ وغیرہ کا معاملہ ہوتا نہیں ہے، وہاں پر زیادہ غیر محرموں سے واسطہ ہوتا نہیں ہے اور ایک دوسرے سے سٹ کر اور چمٹ کر چلنے اور بیٹھنے کی ضرورت بھی ہوتی نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کا اگر معاملہ آ چکا ہے کسی پبلک بس میں یا پھر پبلک ٹرین کے اندر بنا ریزرویشن کے آپ سفر کر رہے ہیں، وہاں پر ایسے حالات پیش آ چکے ہیں، تو سمٹ کر سفر کیا کریں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جہاں پر عورتیں نہ ہوں، تو ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے آپ سفر کریں اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور اگر خدا نخواستہ ہاتھ وغیرہ ٹچ ہو جاتا ہے بہت زیادہ اہتمام کے باوجود بھی، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔
اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب میں نے ناپاک کپڑا مسجد میں دھویا، پھر وہی کپڑا جو کہ گیلا تھا اس کو میں نے وہاں پر سکھایا بھی ہے، تو اس کے کچھ قطرات وہاں پر گرے ہیں، کچھ قطرات واش روم میں گرے ہیں، پھر انہی کپڑوں کو میں نے پہن لیا ہے، تو کیا ایسی صورت میں تمام جگہیں ناپاک ہو جائیں گی؟ پلیز رپلے۔ دیکھیے، جب آپ نے ناپاک کپڑوں کو دھویا ہے تو وہ پاک ہو گئے ہیں۔ جو بھی نجاست آپ کے کپڑوں میں ہے، جب آپ اس کو دھوتے ہیں، اگر نجاست دکھنے والی ہے، یعنی بلڈ آپ کے کپڑے پر لگا ہے یا پھر یورین لگا ہے یا پھر پخانہ وغیرہ لگا ہے اور آپ نے اس جگہ کو دھو لیا ہے، وہ نجاست ختم ہو گئی ہے، تو پھر آپ کا کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ چاہے آپ اپنے گھر میں دھو، نہر پر دھو، کنویں کی طرف دھو، یا مسجد میں دھو، حمام میں دھو، یا پھر روڈ پر دھو، کہیں پر بھی آپ نے کپڑوں کو دھو لیا ہے اور نجاست ختم ہو گئی ہے، تو نجاست ختم ہوتے ہی آپ کے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے جو چھینٹے وغیرہ نیچے گرتے ہیں، یا پھر آپ نے گیلا کپڑا پہن لیا ہے، اس کی تری آپ کے بدن پر آ گئی ہے، تو ایسی تمام صورتوں میں کوئی بھی چیز ناپاک ہوتی نہیں ہے۔ بہت زیادہ گھبرانے اور ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ ہاں، خیال آپ کو اتنا کرنا ہے کہ آپ کے جو بھی کپڑے ہیں وہ کپڑے اچھی طرح دھل جائیں، 3 مرتبہ آپ دھو لیں، اچھی طرح انہیں نچوڑ لیں کہ ایک ایک قطرہ ختم ہو جائے، پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو سوالات ہیں انشاءاللہ اگلی کسی مجلس اور اگلی کسی ایپیسوڈ میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔